الرحمن الرحیم۔ آج کے درس سے سجدہ سہو کے متعلق احکامات شروع ہو رہے ہیں۔ سجدہ سہو کرنے کی اجازت کبھی بھول کر نماز میں ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس سے نماز ٹوٹتی تو نہیں، البتہ نماز میں نقصان واقع ہو جاتا ہے۔ اس نقصان کے تدارک کے لیے شریعت مقدسہ نے سجدہ سہو کی اجازت دی ہے، جس سے نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے اور نماز مکمل ہو جاتی ہے، یعنی نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فرماتے ہیں کہ سجدہ سہو کے مسائل خاص اہمیت کے حامل ہیں، شاید ہی ایسا کوئی نمازی ہو جسے ان مسائل کی ضرورت نہ پڑتی ہو، اور سجدہ سہو کے ایک ایک مسئلے کو یاد رکھنا کافی مشکل ہے، تو انہوں نے بڑی تفصیل سے سجدہ سہو کے احکام ایک ایک کو واضح کر کے ذکر کیا ہے۔ چونکہ یہ بھول چوک انسان سے بہت زیادہ ہوتی ہے تو نماز کے اندر اکثر بھول ہو جاتی ہے، تو اب اس کا تدارک کیسے ہو، نماز ہماری کیسے درست ہو، انشاءاللہ یہ تفصیلاً آہستہ آہستہ بیان کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے قاعدہ ذکر کیا گیا ہے کہ سہو کے معنی، یہ جو سجدہ سہو اس کو کہتے ہیں، تو سہو کے معنی بھول جانا، اور سجدہ سہو اسی صورت میں کرنے کی اجازت ہے جب نماز میں کوئی غلطی بھول چوک سے ہو گئی ہو، اور اگر کوئی غلطی عمدن جان بوجھ کر کی تو سجدہ سہو کی اجازت نہیں ہے، بلکہ نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ خود سجدہ سہو کے نام سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سجدہ سہو یعنی بھول کی صورت میں ہوتا ہے۔ دیکھیں، سجدہ سہو سے نماز تب مکمل ہوگی جب آپ سے کوئی واجب یا کسی فرض کے اندر آپ سے تاخیر ہو گئی اور یہ سب کچھ آپ سے بھول کر ہوا۔ اگر آپ نے کوئی واجب جان بوجھ کر، آپ کو یاد تھا، اس کے باوجود آپ نے یہ خیال کرتے ہوئے واجب کو چھوڑا کہ آخر میں سجدہ سہو کر دوں گا اور میری نماز مکمل ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں آپ کی یہ نماز صحیح نہیں ہوگی، اس نماز کا دوبارہ پڑھ لینا ضروری ہوگا۔ مثال کے طور پر 4 رکعت والی نماز ہے، اس میں دوسری رکعت کا تحیات یہ واجب ہے، دوسری رکعت میں بیٹھنا یہ واجب ہے۔ اب ایک شخص دوسری رکعت کا تحیات اس غرض سے چھوڑتا ہے، دوسری رکعت میں بیٹھنا اس غرض سے چھوڑتا ہے کہ یہ چونکہ واجب ہے، آخر میں سجدہ سہو کر دوں گا، لہٰذا میری نماز درست ہو جائے گی، اور جان بوجھ کر وہ دوسری رکعت میں نہیں بیٹھتا، تو ایسی صورت کے اندر اس شخص کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر واجب کو چھوڑ دیا۔ البتہ اگر آپ سے بھول جائے دوسری رکعت میں بیٹھنا اور 4 رکعت والی نماز ہو، ایسی صورت کے اندر اگر آپ آخر کے اندر سجدہ سہو کریں گے تو آپ کی یہ نماز درست ہو جائے گی۔ تو ترک واجب کا مطلب یہ ہے کہ کسی واجب کو چھوڑ دینا۔ ترک واجب یعنی کسی واجب کو ہم نماز میں چھوڑ دیں تو اس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کئی مثالیں لکھی ہیں۔ پہلی رکعت میں فاتحہ پڑھنا بھول گیا تو سجدہ سہو واجب ہے، کیونکہ اس نے ایک واجب کو ترک کر دیا۔ دیکھیے، نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا، جب آپ خود اپنی نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے پیچھے چونکہ قرات نہیں کی جاتی، البتہ امام قرات کرتا ہے، امام اگر سورہ فاتحہ بھول جائے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے، تو اسی صورت میں امام پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ قومہ یا جلسہ چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، کیونکہ قومہ اور جلسہ واجب ہے۔ قومہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جو سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، یہ قومہ کہلاتے ہیں اور یہ واجب ہے۔ دیکھیے، بعض لوگ اس میں بڑی جلدی کرتے ہیں، رکوع سے جیسے اٹھتے ہیں فوراً ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، یا تو بالکل سیدھے کھڑے ہی نہیں ہوتے بلکہ ذرا سا سر اٹھاتے ہیں تو فوراً جھک جاتے ہیں، تو وہ یہ واجب چھوڑ دیتے ہیں، اور جان بوجھ کر واجب چھوڑ دے تو پھر تو سجدہ سہو سے تلافی بھی نہیں ہوتی۔ البتہ اگر آپ نے واجب بھول کر آپ رکوع سے فوراً سجدے میں چلے گئے اور سیدھا کھڑا ہونا یہ آپ بھول گئے، قومہ آپ بھول گئے، یا 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے، 2 سجدوں کے درمیان ایک سجدہ کرنے کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے اسے جلسہ کہتے ہیں۔ اب یہ جلسہ کرنا یہ واجب ہے، یہ درمیان میں کچھ لمحوں کے لیے بیٹھنا یہ واجب ہے۔ یہ اگر کوئی شخص چھوڑ دے، یعنی ایک سجدہ کرے اس کے بعد بیٹھے نہیں بلکہ فوراً ہی دوسرا سجدہ کر دے، تو اس نے واجب کو چھوڑ دیا۔ ایسی صورت کے اندر آخر کے اندر یہ سجدہ سہو کریں گے
تو ان کی یہ نماز درست ہو جائے گی۔ تقدیم واجب کا مطلب یہ ہے کہ کسی واجب کو اس کے اصلی وقت سے پہلے ادا کر دینا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے سورہ فاتحہ سے پہلے کوئی سورت پڑھ لی تو دوسری سورت کا سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا واجب ہے، اور اس شخص نے اس واجب کو پہلے ادا کر دیا، لہٰذا تقدیم واجب کی وجہ سے سجدہ سہو ہے، اور اگر اس کے برعکس دیکھا جائے یہ تاخیر واجب کی مثال بن سکتی ہے۔ دیکھیں، سورہ فاتحہ پہلے پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد قرآن کریم میں سے کوئی سورت ملا دی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کا پہلے پڑھنا یہ واجب ہے، اور اس کے بعد سورت کا پڑھنا ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے قرآن کی کوئی سورت پڑھے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے تو اس نے یہاں پر واجب کے اندر جو ہے نا آگے پیچھے کر دیے، جس کو پہلے پڑھنا تھا اس کو بعد میں پڑھا، اور جس کو بعد میں پڑھنا تھا اس نے اس میں پہلے پڑھ دیا، تو ایسی صورت کے اندر بھی اس شخص پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تاخیر واجب کا مطلب یہ ہے کہ کسی واجب کو اس کے اصلی مقام کے بعد ادا کرنا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے سورہ فاتحہ کو قیام کے بجائے رکوع کے اندر ادا کر دیا۔ قیام کے بجائے اگر رکوع کے اندر کسی نے سورہ فاتحہ کو ادا کر دیا تو کہا کہ کسی شخص نے سورہ فاتحہ کو قیام کے بجائے رکوع میں پڑھا تو تاخیر واجب کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گی۔ اب یہ شخص سجدہ سہو کرے، اس پر سجدہ سہو واجب ہے، چونکہ سورہ فاتحہ قیام کے اندر پڑھنی تھی، اس نے رکوع کے اندر پڑھی، تو جو جگہ جس چیز کی تھی وہاں سے ہٹا کر آپ نے اس میں تاخیر کر دی، ایسی صورت کے اندر بھی آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔